51 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ جمال۔ آج ہم بلو ایریا میں سیورز فوڈز میں موجود ہیں، جہاں تاجر برادری نے فری ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ آئے جانتے ہیں تاجر برادری کی رائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے دنیا میں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ویکسینیشن کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی آج نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ بہت پچھلے ادوار میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے لگی۔ کچھ لوگ ہمارے ہیں جو منفی جو ہے نا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، حالانکہ اس میں اس کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ویکسینیشن ہم نے 50 سالوں سے دیکھا کہ چلتی آ رہی ہے، کبھی کوئی آ گئی کبھی کوئی، بیماریاں جیسے جیسے آتی ہیں اس کے مطابق یہ گورنمنٹ نے جو فری اس کو کیا ہے کہ پبلک جو ہے نا اس سے زیادہ زیادہ مستفید ہو سکے، کیونکہ بیماری اس طرح کی ہے کہ جس کو لگ جاتی ہے پھر اس کے لیے اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ یہ انتہائی مہلک بیماری ہے، بخار ہے، نزلہ زکام، مطلب یہ جو باقی نمونیا وغیرہ اب اکثر ہوتا ہے، لوگوں کو گھروں میں ہوتا ہے، لوگوں کو اٹیک بھی ہوتے ہیں، فالج بھی ہوتا ہے، لوگ اس میں ریکور کر دیتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے یہ ریکور ہی نہیں ہونے دیتی، مطلب ایسا حملہ کرتی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ نے ایک اقدام اٹھایا کہ لوگوں کو فری ویکسینیشن ہو جائے۔ چلو کم سے کم گورنمنٹ یہ تو فائدہ کر دے نا عوام کا، تو یہ گورنمنٹ کا بہت ایک اچھا اقدام ہے۔ میری درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ ویکسینیشن کروانی چاہیے اور ٹائم پر کروائیں۔ جب ٹائم گزر جائے، ایک دفعہ حملہ ہو جائے یا اس کی ذات میں آ جائے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس حملے سے پہلے ہمیں ویکسینیشن جو ہے نا وہ کروانی چاہیے۔ سر، اس مہم کے حوالے سے جو افواہیں پھیلی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ ساری جھوٹی افواہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہ آج کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے ویکسینیشن کا۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب ہمارے اسکولوں میں آگے گورنمنٹ نے اس وقت جو ہے نا وہ کرائی، والدین نے بھی ویکسینیشن کروائی چھوٹے بچوں کی، اس کے علاوہ ہم خود بھی کرواتے ہیں۔ اور یہ جو ویکسینیشن ہے یہ کوئی جس طرح منفی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، یہ بالکل وہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ مطلب بیماری کے مطابق جو ہے نا یہ ساری دنیا تو اس طرح نہیں ہو سکتی کہ وہ بندہ بیوقوف بنا لے، کسی کو ایک آدھ کو تو بندہ بنا سکتا ہے، تو پورا ورلڈ ہے، اس میں ساری دنیا میں ویکسینیشن ہو رہی ہے، ساری دنیا میں بن بھی رہی ہے، لوگ بنا بھی رہے ہیں، لوگ مفت بھی دے رہے ہیں، گورنمنٹ بھی مفت دے رہی ہے، تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، تو آپ اس بارے میں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اب ٹائم پر نا جلد از جلد لگوائیں، کیونکہ اب تو بہت سارے سینٹر بنا دیے نا۔ آج ہم نے بھی اپنے اس آؤٹ لیٹ کے اوپر، کیونکہ آج کل ڈائننگ بند ہے، تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کہا چلو جو ہمارا جتنے بھی اسلام آباد کے ہمارے نزدیکی لوگ ہیں وہ اس میں ان کے ورکر بھی ہیں، آنرز بھی ہیں، وہ سارے لگوا رہے ہیں، بہت دڑا آ رہے ہیں صبح سے۔ تو یہ ہم نے اس لیے کیا کہ لوگوں کو سہولت مل جائے۔ سر، بزنس کمیونٹی کی طرف سے ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح ہوا ہے آج، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا ایک انیشیٹو ہے جو کہ پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے NCOC کے ساتھ مل کے یہ پہلا پاکستان میں انیشیٹو لیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے کسی چیمبر نے NCOC کے ساتھ ڈائریکٹ جا کے میٹنگ نہیں کی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسلام آباد میں فاؤنڈر گروپ کا اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب ٹیم آج بلو ایریا میں آئی ہے، ایک ٹیم جو ہے انڈسٹریل ایریا میں جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر 2019 کے بعد جو کووڈ-19 شروع ہوا تو پوری دنیا میں پینڈیمک جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلا۔ ہم نے اس کے اوپر بہت پروگرام بھی کیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی جتنی تباہی یورپ میں اور انڈیا میں خاص طور پہ اور لیٹن امریکہ میں ہے، پاکستان گورنمنٹ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا، اور میں اس پہ عمران خان کو ضرور ایڈمائر کروں گا اور اپریشیٹ کروں گا PTI کی گورنمنٹ کو کہ آج اب ایسی پوزیشن ہے کہ ہم 3% سے بھی نیچے آ گئے ہیں، اسکول بھی کھل رہے ہیں، ریسٹورینٹ بھی کھل رہے ہیں، بزنس کمیونٹی نے بہت انتظار کیا، بڑا نقصان کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ رائٹ ٹائم آ گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے اس صبر کا اور اس کوپریشن کا پھل مل گیا ہے کہ وہ دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جو کاروبار کی رونقیں ہیں وہ بحال ہو جائیں گی، اور خاص طور پہ جو پینڈیمک سے جو ایشوز آئے ہیں اور جس طرح اس گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیپٹل 51 کی طرف سے اور ہم اس گورنمنٹ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، ہم اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کو اور تمام فاؤنڈر گروپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور خاص طور پہ بلو ایریا ایسوسیشن ملک صغیر صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، اور یوسف راجپوت صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، راجہ حسن صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، ان سب لوگوں کی بڑی کاوشیں ہیں، اور ہمارا یہ پیغام ہے تمام لوگوں کو کہ وہ جوک در جوک آئیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ آپ ویکسین لگائیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اور یہ بالکل آپ ایسے ہی لگائیں جیسے آپ بچوں کو پولیو کے قطرے پہناتے ہیں، اور اسی طرح اس ویکسین کو آج لگانے کی وجہ سے ہی ہمارے ملک میں امن قائم ہوا ہے۔ اور میں اس موقع پہ تمام جو اسلام آباد کے شہری ہیں اور ان کی فیملیز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اور یہ قسم کا کار خیر ہے جو آپ اپنے ساتھ بھی کریں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی کریں گے اور اپنے گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کی بڑی کوششیں اور کاوشیں ہیں، آگے آپ فیوچر میں یہ بھی اس طرح کے ایونٹس منعقد کریں گے؟ ہاں بالکل، ہم دیکھیں، ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں، ہم تو میڈیا پہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک قسم کے اٹ از اے سروس ٹو دا نیشن۔ اویئرنیس یہ آپ لوگ ہی پھیلا رہے ہیں، یہ آپ ہی کی وجہ سے اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے، اور ہم اس کاوش میں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ بھی لوگوں کو بتائیں، یا جو لوگ بھی آئیں ان کے انٹرویوز لیں، ان سے پوچھیں اور ان کو کہیں کہ وہ اور لوگوں کو بلائیں اور آ کے اس میں جو ہے نا اس کام میں حصہ ڈالیں، اور یہ کام میں حصہ ڈالنے والی بات ہے کہ ویکسین کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور دیکھیں اس طرح کی یہ اویئرنیس جو ہوتی ہے یہ عوام تک پہنچنی چاہیے۔ ہم یہ جو آج یہ جو سینٹر ہے یہ صرف جو ہے نا NCOC اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اور آلٹرڈ ویلفیئر ایسوسیشن بلو ایریا کے تعاون سے یہ جو آج یہ سینٹر قائم کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ویکسین ہر شخص کو کرانی چاہیے، اور اب یہ ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں آئندہ جو آنے والا جو وقت ہے، اب اس کے بغیر اب نہ تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں، ایون اب تو یہ بھی ایک نئی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسا سسٹم آئے گا کہ ہر چیز کو چیک کیا جائے گا، خاص کر جو کمرشل آپ کا ہے، سے ایک دکان ہے یا ریسٹورنٹ ہے یا ہوٹل ہے، تو اس کو وہ چیک کریں گے کہ کیا مکمل وہ اسٹاف جو ہے ویکسینیٹڈ ہو گیا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہوا تو اس کو کھل نہیں دیں گے، اس کو سیل کر دیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیں اب یہ ہم نے آج یہ جو کوشش کی ہے کہ دیکھیں تاجروں کے ڈور اسٹیپ تک، اب بلو ایریا میں آج ہم نے یہ کروایا ہے تاکہ کسی تاجر کو مشکلات نہ ہو، ان کے کسی ورکر کو مشکلات نہ ہو۔ تو آنے والے وقت کا اب یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور یہ ویکسینیشن ہر بندے کو کرانی چاہیے، اور اب یہ ضروری ہے، اب اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے۔ اس مہم کے حوالے سے جو افواہیں پھیلی ہے تو اس کے بارے میں دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ منفی پروپیگنڈے جو ہے نا یہ ہر دور میں ہر چیز کے بعد میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں وہ پولیو کے قطرے آئے تھے، اس کے بارے میں ہوئے، لیکن وہ بند تو نہیں ہوئے، لیکن دیکھیں جہاں بھی پولیو کے قطرے نہیں پلائے گئے دیکھیں اس کے منفی اثرات ہوئے، جہاں پلائے گئے اس کے مثبت اثرات آ رہے ہیں۔ تو یہ افواہیں چلتی رہتی ہے، یہ دنیا میں ہر کونے میں چلتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ اسی چیز کے لیے بنا ہوا ہے کہ ہر جو منفی پروپیگنڈا نا اس کو اچھال دو اور وہ آگے گردش کرتا رہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ کا نام لگوا کے دیکھیں ہر شخص کو جو ہے نا ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے۔ سر، عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ حکومت جو ہے، یہ حکومت کی بہت بڑی کوشش ہے کہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ دیکھیں یہ جو اپنا جو موقع ہے یہ فراہم کر رہی ہے، تو اس سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ کل ایسا نہ ہو، آج دیکھیں فری ویکسین آپ کو مل رہی ہے، کل آپ کو خرید کے لگانی پڑے گی۔ لہٰذا میری تمام عوام سے یہ اپیل ہے کہ اس موقع حکومت کی اس کوشش اور موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ تاجر برادری نے کس طرح فری ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ اگر حکومت بھی اسی طرح اقدامات اٹھائے تو ہمارے ملک میں کورونا وائرس کا جلد خاتمہ ہوگا اور غریب لوگوں کا بھلا ہوگا۔ کیمرہ مین دانش کے ساتھ صالحہ جمال، کیپٹل 51 نیوز، بلو ایریا، اسلام آباد۔